مہمات نبوی اور موجودہ جنگوں کے فوائد اور نقصانات کا تقابل۔ اعداد بالا سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وحشی عرب کو متدین عرب و ملحد و بت پرست عرب کو موحد و مسلم عرب بنانے، ڈکیتی و خونخواری کی وارداتوں کو روکنے، فرانس سے دو چند بڑے ملک میں امن عامہ کو قائم اور مستحکم بنانے، صدیوں اور نسلوں کی عداوت و مخاصمت کو مٹا کر اخوت و روحانیت کے قائم کرنے، استبدادیت کو فنا کر کے جمہوریت کے استوار کرنے میں 1018 نفوس کی قربانیاں کی گئیں۔ اس کے مقابلے میں فرانس اور امریکہ کو جمہوریت کے قائم کرنے میں جس قدر قربانیاں کرنی پڑیں، انگلستان کو پارلیمنٹ کے لینے میں جتنے خون بہانے پڑے ان کا شمار کرو۔ زمانہ حال کے ملحمۃ العظمی یعنی عظیم ترین جنگ جو 14 اگست 1914 سے شروع ہو کر تاریخ 3 مارچ 1917 تک متمدن دنیا کے حصہ کثیر پر جاری رہی ہے کہ نقصانات کو دیکھو۔ انگلستان کا مقصد اس جنگ میں صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ چھوٹی سلطنتوں کی آزادی اور حفاظت کو برقرار رکھا جائے۔ صرف اتنے سے مقصد کے لیے لاکھوں نفوس اور اربوں اشرفیوں کو خاک و خون میں ملا دیا گیا ہے۔ سینکڑوں جہاز سمندر میں غرق ہو چکے ہیں، تجارت عالم مخدوش ہو گئی ہے، عیش و آرام کے سب سامان تباہ ہو چکے ہیں۔ بائیں ہمہ امید حصول مقصد آئندہ قربانیوں کے واسطے انگلش قوم پوری مستعدی سے آمادہ ہے۔ اخبار ہمدم 17 اپریل 1999 عیسوی نے جنگ عظیم از 1914 عیسوی تا 1918 عیسوی کے مقتولین کی تعداد مندرجہ ذیل تباہ کی ہے۔ روس 17 لاکھ، جرمنی 16 لاکھ، فرانس 13 لاکھ 70 ہزار، اٹلی 4 لاکھ 60 ہزار، آسٹریا 8 لاکھ، برطانیہ 7 لاکھ، ٹرکی 2 لاکھ 50 ہزار، بیلجیم 1 لاکھ 2 ہزار، بلغاریہ 1 لاکھ، رومانیہ 1 لاکھ، سربیا مانٹی نیگرو 1 لاکھ، امریکہ 50 ہزار، میزان 73 لاکھ 38 ہزار۔ مضمون نگار کو شک ہے کہ انگلستان و فرانس کی تعداد ہندوستان اور فرانس کی 9 آبادیوں کے مقتولین کی تعداد بھی شامل ہے یا نہیں، مگر یہ اقرار ہے کہ زخمیوں، اسیروں اور گم شدوں کی تعداد مذکورہ بالا اعداد میں شامل نہیں۔ خیال کرو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا، جنہوں نے فریقین کی صرف 1018 قربانیوں کے بعد اس قدر روحانی و اخلاقی و مادی و ملی فوائد حاصل کیے تھے جن کو بحیثیت مجموعی آج تک دنیا کی کوئی قوم اور ملک حاصل نہیں کر سکا۔ اہل دنیا کی لڑائیوں کا ذکر چھوڑو، مقدسین کی لڑائیاں لو۔ مہا بھارت کے مقتولین کی تعداد کروڑوں سے کم نہیں۔ یورپ کی مقدس مذہبی انجمنوں نے جس قدر نفوس کو ہلاک کیا ان کی تعداد لاکھوں سے زائد ہے۔ جان ڈیون پورٹ نے اپنی کتاب اپولوجی آف محمد اینڈ قرآن میں مذہبی عدالت کے احکام سے ہلاکت نفوس کی تعداد 1 کروڑ 20 لاکھ بتائی ہے، جو عیسائیوں کے ہاتھوں سے عیسائیوں کی ہوئی تھی۔ اکیلی سلطنت اسپین نے 3 لاکھ 40 ہزار عیسائیوں کو قتل کیا تھا، جن میں سے 32 ہزار آدمی زندہ آگ میں جلائے گئے تھے۔ شہدائے حق کا اعزاز۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ سورۃ النساء۔ ملک یورپ کی جنگ عظیم میں جو اگست 1914 عیسوی سے جاری ہوئی، میں نے انگریزی اخبار کو دیکھا کہ رول آف آنرز کے نام سے ان بہادران جنگ کے نام شائع کرتے تھے جنہوں نے ملک اور بادشاہ کے لیے اپنے سر کٹوائے تھے۔ میرے دل میں زور سے یہ تحریک پیدا ہوئی کہ اس کتاب میں ان مقدسین کے مبارک ناموں کی فہرست ضرور شامل کی جائے جنہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاک و خون میں مل کر صداقت اور حقانیت پر اپنی زندگی کو نثار کیا، وہ جن کی شان میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہم کو بتا رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ سورہ آل عمران۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ تو اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں اور خدا کے فضل سے جو کچھ ان کو ملا اس پر خوش ہیں، اور ان لوگوں کو جو ان سے نہیں ملے بشارت دیتے ہیں کہ اب انہیں کوئی خوف اور غم نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل پر خرم و شاداں ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ جن کی شان بلند میں رب عظیم کا فرمان ہے، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه۔ سورہ الاحزاب۔ وہ جواں مرد کے خدا کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا۔ مجھے کسی کتاب میں ایسی فہرستیں مرتب شدہ نہ ملی، اس لیے ان کتابوں کو پڑھا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے حالات پر لکھی گئی ہیں۔ ان جواہر ریزوں کو چن چن کر اپنی کتاب کی آرائش کر لی ہے۔ اللہ تعالی اس عمل کو قبول فرمائے۔ بیر معونہ اور موتا کی فہرستیں ہنوز تکمیل طلب ہیں، اگر حیات مستعار باقی رہی تو انشاءاللہ تعالی پورا کروں گا، ورنہ اس کمی کو کوئی اور صاحب پورا کریں۔ شہدائے بدر رضی اللہ عنہم۔ نمبر 1، مہجہ بن صالح رضی اللہ تعالی عنہ قوم عق سے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام سب سے پہلے یہی شہید ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یومئذ مہجع سید الشہداء۔ یہ اسلام ہی کی فیاضی و مساوات ہے کہ غلام بھی ہادی اسلام کی مبارک زبان سے سید الشہداء کا خطاب حاصل کر لیتا ہے۔ کیا کسی قوم یا مذہب میں ایسی نظیر موجود ہے؟ نمبر 2، عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف بن قصی قرشی المطلبی، ابو الحارث یا ابو معاویہ کنیت، 63 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ سب سے پہلے اسلامی سریہ کے سردار یہی بنائے گئے تھے۔ نمبر 3، عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، مالک بن احیب بن عبد مناف قرشی الزہری، حضرت سعد بن ابی وقاص احد العشرہ المبشرہ کے برادر خرد ہیں۔ 16 سال کی عمر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوجہ صغر سنی واپس کرنا چاہا تو یہ رو پڑے، اس لیے اجازت دی گئی، لڑے اور خنداں خنداں روزہ رضوان کو سدھارے۔ نمبر 4، عاقل بن بکیر بن عبد یلیل لیسی، ان کے بھائی خالد کا نام شہدائے رجیع میں ہے۔ نمبر 5، عمیر رضی اللہ عنہ بن عبد عمیر بن نزلہ، ذو الشمالین لقب، ابو محمد کنیت، حلیف بنو زہرہ، اوف یا اوز بن افرا، انصاری نجاری۔ افرا ان کی والدہ کا نام ہے، والد کا نام حارث ہے۔ نمبر 7، معوذ بن افرا، نمبر 6 کے برادر شقیق۔ نمبر 8، حارث یا حارثہ بن سراقہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ انس بن مالک کی پھوپھی ہیں، حلق پر تیر لگا تھا۔ نمبر 9، یزید رضی اللہ عنہ بن حارث یا حرس بن قیس بن مالک، انصاری نجاری، مواخات میں ذی الشمالین نمبر 5 کا بھائی تھا۔ نمبر 10، رافع رضی اللہ تعالی عنہ بن معلہ بن لوزان، انصاری۔ نمبر 11، عمیر رضی اللہ عنہ بن حمام بن جموح بن زید بن حرام، انصاری السلمی۔ حضرت عبیدہ نمبر 2 کے ساتھ مواخات تھیں، دونوں ایک ہی میدان میں سرخرو ہو کر رونق افروز جنت ہوئے۔ میدان جنگ میں ان کا رجز یہ تھا، رقصا الى اللہ بغیر زاد الا التقى وعمل المعادی، والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد غير التقى والبر والرشاد۔ نمبر 12، عمار رضی اللہ عنہ بن زیاد بن سکن بن رافع، انصاری الاشہلی۔ نمبر 13، سعد رضی اللہ عنہ بن خیسمہ الانصاری الدوسی، ابو عبداللہ کنیت، سعد الخیر لقب، نقیب محمدی تھے۔ باپ نے کہا تم ٹھہرو میں جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا باپ مجھے بہشت میں جانے سے نہ روکو۔ ان کے والد خیسمہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، پس یہ شہید بن شہید صحابی بن صحابی ہیں۔ نمبر 14،
مبشر رضی اللہ عنہ بن عبد المنذر بن زبیر بن زید الانصاری الاوسی، شہدائے غزوہ سویق رضی اللہ عنہم۔ نمبر 1، معبد بن عمر الانصاری رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2، ایک حلیف معبد مذکورہ بالا کا، شہدائے احد رضی اللہ عنہم، مہاجرین۔ نمبر 1، حمزہ بن عبد المطلب ہاشمی رضی اللہ عنہ، ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسد اللہ و رسولہ لقب، سید الشہداء خطاب۔ نمبر 2، عبداللہ بن جہش الاسدی القرشی رضی اللہ عنہ، المجدع فی سبیل اللہ لقب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی۔ نمبر 3، شماس رضی اللہ عنہ بن عثمان بن شرید قرشی المخزومی، بدری، 2 ہجرتیں کیں، عمر بوقت شہادت 24 سال۔ نمبر 4، مصعب رضی اللہ عنہ بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی قرشی العبدری، 2 ہجرتیں کیں۔ اولین مہاجر مدینہ، انصار کے 2 قبیلے ان کی تعلیم سے داخل اسلام ہوئے۔ بدر اور احد میں رایت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ہاتھ میں تھا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ملا۔ بزرگ ترین صحابہ میں سے ہیں۔ المقری القاری لقب، عمر بوقت شہادت 40 سال، الانصار رضی اللہ عنہم۔ نمبر 5، انس بن نضر نجاری رضی اللہ عنہ، انس بن مالک کے چچا۔ ان کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم تیر و تلوار اور نیزے کے تھے۔ یہ ان بزرگوں میں سے ہیں جن کی شان میں آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ نازل ہوئی۔ جب لشکر اسلام میں بھاگڑ پڑ گئی تو انہوں نے کہا، الہی، میں مسلمانوں کے افعال کی تجھ سے معذرت چاہتا ہوں اور مشرکین کے کرتوت سے برات ظاہر کرتا ہوں۔ پھر تلوار لے کر آگے بڑھے۔ راہ میں سعد بن معاذ سے بولے، سعد دیکھو یہ ہے بہشت، بخدا مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ حملہ کیا، لاشوں پر لاشیں گراتے ہوئے شہید ہوئے۔ نمبر 6، انیس بن قتادہ رضی اللہ عنہ بن ربیعہ بن خالد بن حارث، بدری ہیں۔ نمبر 7، ابو حبیرہ بن حارث رضی اللہ عنہ بن علقمہ، نجاری، ان کا نام ہی ابو حبیرہ ہے۔ ابو اسیرہ ان کے بھائی ہیں۔ ابو اسیرہ کا نام شہدائے احد میں صرف واقدی نے لکھا ہے۔ علماء کا خیال ہے کہ یہ غلطی ہے۔ نمبر 8، اوس بن ارکم بن زید بن قیس، خزرجی، اکابر صحابہ میں سے ہیں۔ نمبر 9، ایاس بن اوس بن عتیق اشہلی رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی انس غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ نمبر 10، اوس بن ثابت مزنی رضی اللہ عنہ، برادر حضرت حسان شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 11، رفاعہ بن وقش بن زغبہ بن زعورہ بن عبد الاشہل، بوقت شہادت بہت بوڑھے تھے۔ نمبر 12، ثابت بن وقش رضی اللہ عنہ، رفاعہ کے برادر حقیقی۔ نمبر 13، عمر بن ثابت رضی اللہ عنہ بن وقش، حذیفہ بن یمان صحابی کے بھانجے۔ نمبر 14، سلمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ بن وقش بشرح صدر۔ نمبر 15، ثابت بن عمر رضی اللہ عنہ بن زید نجاری، بدری ہیں۔ نمبر 16، ثابت بن دحدہ رضی اللہ عنہ بنو اجلان سے ہیں۔ انہی نے کہا تھا، ان کان محمد قتل فإن اللہ حی لا يموت۔ انہوں نے انصار کی مختصر جماعت کو فراہم کر کے حملہ کیا تھا۔ اس غزوہ کے سب سے آخری شہید ہیں۔ نمبر 17، ثعلبہ بن سعد بن مالک ساعدی رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ابو حمید ساعدی کے چچا ہیں۔ نمبر 18، ثقب یا ثقیب بن فروہ بن البدن ساعدی رضی اللہ عنہ، انصاب انصار کے بڑے عالم تھے۔ نمبر 19، حارث رضی اللہ عنہ بن اوس بن معاذ اشہلی، بدری، حضرت سعد بن معاذ کے برادر زادے، عمر بوقت شہادت 28 سال۔ نمبر 20،
عمر رضی اللہ عنہ بن معاذ اشہلی بدری، حضرت سعد بن معاذ کے برادر، عمر 32 سال۔ نمبر 21، حارث رضی اللہ عنہ بن انس بن رافع اشہلی بدری۔ نمبر 22، حارث رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بن سعد بن عمر خزرجی۔ نمبر 23، حارث رضی اللہ عنہ بن ثابت بن سفیان بن عدی خزرجی۔ نمبر 24، حارثہ بن عمر رضی اللہ عنہ از بنو ساعدہ۔ نمبر 25، حبیب بن زید رضی اللہ عنہ بن تمیم بیازی۔ نمبر 26، حنزلہ رضی اللہ عنہ بن ابی عامر اوسی۔ خدا کی شان ان کا لقب غسیل الملائکہ ہے اور ان کے باپ کا لقب فاسق۔ حضرت حنزلہ کے فرزند عبداللہ بھی صحابی اور شہید ہیں، اور وہ یوم الحرہ کو 33 ہجری میں شہید ہوئے۔ نمبر 27، خارجہ رضی اللہ عنہ بن زید رضی اللہ عنہ بن ابو زہیر خزرجی عقبی بدری۔ ان کا خاندان بنو اعز کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی دختر حبیبہ رضی اللہ عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھیں۔ ان کے فرزند زید بن خارجہ کا بعد الموت تکلم کرنا روایات میں ہے۔ حضرت خارجہ کے جسم پر 10 سے زیادہ زخم تھے۔ مواخات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے۔ نمبر 28، سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ربی خزرجی رضی اللہ عنہ عقبی بدری نقیب محمدی۔ حضرت خارجہ نمبر 27 کے ابن ام دونوں ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ بقیہ ذکر جلد اول میں ہے، دیکھیے اسی جلد کا صفحہ 120۔ نمبر 29، خباب رضی اللہ عنہ بن قیزی بن عمر بن سہل اشہلی۔ نمبر 30، سیفی رضی اللہ عنہ بن قیزی بن عمر بن اسہل اشہلی۔ نمبر 29 و 30 حقیقی بھائی ہیں اور ابو حشیح بن تیہان نمبر 48 کے بھانجے ہیں۔ نمبر 31، خیسمہ رضی اللہ عنہ بن حارث بن مالک اوسی۔ ان کے فرزند کا نام شہدائے بدر میں نمبر 13 پر ہے۔ نمبر 32، زکوان رضی اللہ عنہ بن عبد قیس رضی اللہ عنہ بن خلدہ زرقی عقبی بدری، مہاجر بھی ہیں اور انصاری بھی۔ مدینہ میں اسلام سب سے پہلے یہ اور اسد بن زرارہ لے کر گئے تھے۔ نمبر 33، رافع بن مالک رضی اللہ عنہ بن اجلان زرقی خزرجی، ابو مالک کنیت، نقیب محمدی۔ عقبہ کی ہر سہ بیعت 6 میں 12 میں 70 میں شامل ہیں۔ نمبر 34، رافع مولا غزیہ رضی اللہ عنہ بن عمر۔ نمبر 35، رفاعہ رضی اللہ عنہ بن عمر بن زید خزرجی عقبی بدری، ابو الولید کنیت۔ نمبر 36، سعد یا سعید بن سوید رضی اللہ عنہ قیس بن ابجر خدری ہیں۔ نمبر 37، سہل رضی اللہ عنہ بن عدی بن زید بن عامر اشہلی۔ نمبر 38، سہل رضی اللہ عنہ بن قیس بن ابی کعب بن قیس بدری اسلمی۔ نمبر 39، سبع رضی اللہ عنہ بن حاتب بن قبیس بن حبیشہ اوسی۔ نمبر 40، سویبک رضی اللہ عنہ بن حاتب بن حارث بن حاتب۔ نمبر 41، صخرہ رضی اللہ عنہ بن عمر بشر بنو حیف من الخزرج کے حلیف تھے۔ نمبر 42، عبداللہ رضی اللہ عنہ بن جبیر بن نعمان عقبی بدری، اس غزوے میں سردار تیر اندازان تھے۔ نمبر 43، عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمر بن وہب بن ثعلبہ ساعدی۔ نمبر 44، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مجزر بن زیاد بلوی بدری ہیں، انصار کے حلیف تھے۔ نمبر 45، عبادہ رضی اللہ عنہ بن خشخاش بن عمر بن رمزہ۔ نمبر 46، نعمان رضی اللہ عنہ بن عبد عمر بن مسعود بدری ہیں۔ نمبر 44، 45، 46 ایک قبر میں مدفون ہوئے۔
نمبر 47، عامر رضی اللہ عنہ بن امیہ بن زید بن خشخاش نجاری بدری، ان کے فرزند ہشام بھی صحابی ہیں۔ نمبر 48، عبید رضی اللہ عنہ عتیق بن تیحان بن مالک ابو شیخ کنیت بدری عقبی ہیں۔ نمبر 49، یسار رضی اللہ عنہ نمبر 48 کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ نمبر 50، عبید رضی اللہ عنہ بن معلہ بن لوزان بن حارثہ، ان کے بھائی رافع کا نام شہدائے بدر میں نمبر 10 پر ہے۔ نمبر 51، عباس رضی اللہ عنہ بن عبادہ خزرجی، مہاجر و انصاری ہیں، عقبتین میں حاضر تھے، عثمان بن مظعون سے مواخات تھی۔ نمبر 52، عامر رضی اللہ عنہ بن مخلد بن حارث نجاری بدری ہیں، ان کی نسل باقی نہیں رہی۔ نمبر 53، عمر رضی اللہ عنہ بن ایاس یکے از بنو عوف۔ نمبر 54، عمر رضی اللہ عنہ بن مطروف یا مطرف بن علقمہ بن عمر بن ثقف ابو حمام۔ نمبر 55، عتبہ رضی اللہ عنہ بن ربی بن رافع خدری خزرجی۔ نمبر 56، عباد رضی اللہ عنہ بن سہل بن مخرمہ اشہلی اوسی۔ نمبر 57، عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمر بن حرام السلمی خزرجی بدری نقیب محمدی ابو جابر کنیت، مشہور صحابی جابر کے والد۔ حدیث میں ہے کہ فرشتوں نے ان کے جنازے پر اپنے پروں سے سایہ کیا تھا اور رب العالمین نے ان سے حضوری میں بعد شہادت کلام فرمایا تھا۔ نمبر 58، عمر رضی اللہ عنہ بن جموح بن زید بن حرام سید الانصار تھے، پاؤں میں لنگ تھا، فرمایا یوں ہی لنگڑاتا ہوا بہشت میں جا پہنچوں گا۔ گھر سے چلے تو یہ دعا کی تھی، اللہم ارزقنی الشہادہ ولا تردنی الی اہلی خائبہ۔ یہ نہایت سخی تھے۔ یہ شعر ان کی صفت میں کہا گیا ہے، اذ جاءہ السؤال اذهب ماله وقال خذوه انه عائد غدا۔ نمبر 57، 58 ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ نمبر 57 کی بہن ہند، نمبر 58 کی اہلیہ ہیں، اور نمبر 59 ان کے فرزند ہیں۔ سیرت کی تمام کتابوں میں ایک صحابیہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنگ احد میں ان کے شوہر اور بھائی اور بیٹے نے شربت شہادت پیا تھا، قد اصیب زوجها واخوها وابنها، اور انہوں نے ان سب کی خبر شہادت سن سن کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور خیر و عافیت معلوم کرنے کا شوق ظاہر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا، کل مصیبت بعدک جلل۔ ترجمہ، آپ سلامت ہیں تو ہر ایک مصیبت کی برداشت آسان ہے۔ مجھے کسی کتاب میں ان خاتون بلند پایا کا نام نہ ملا۔ آخر شہدائے احد کی قرابت مندی کے سلسلے پر نظر ڈالی اور پھر صحابیات میں ایسی خاتون کا نام تلاش کیا جن کے تینوں ایسے قرابتی شہداء میں ہوں۔ مجھے اس تلاش میں کئی مہینے گزر گئے، الحمدللہ کہ مجھے کامیابی ہوئی۔ یہ خاتون ہند ہیں، خلاد بدری ان کا فرزند ہے، عبداللہ بدری و نقیب محمدی ان کا بھائی ہے، عمر بن جموح سید الانصار ان کے شوہر، یہ سب جنگ احد ہی میں شہید ہوئے تھے۔ یہ خاتون ہر سہ لاشوں کو اونٹ پر لاد کر احد سے مدینے لے گئیں اور پھر گنج شہیداں میں شامل کرنے کے لیے احد میں لائی تھیں۔ بے شک ایسی قوی ایمان کی خاتون ایسے ہی اعلیٰ گھرانے کی ہو سکتی ہیں جن کا ہر فرد ایمان اور عمل میں نہایت ممتاز تھا۔ ایک روایت میں اصیب زوجها واخوها وابوها ہے، یعنی شوہر، برادر اور پدر شہید ہوئے تھے۔ ایسی خاتون کا نام میں متعین نہیں کر سکا۔ اسماء بنت یزید بن سکن بڑے درجے کی خاتون ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رسولۃ النساء ہو کر آئی تھیں۔ ان کے والد یزید بن سکن اور بھائی عامر بن یزید شہدائے احد میں ہیں، لیکن مجھے کسی کتاب میں ان کے شوہر کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ اگر کسی روایت میں ان کے شوہر کا نام مل جاتا اور وہ نام اس فہرست میں پایا جاتا تو اس روایت کے مصداق حضرت اسماء ہوتیں۔ یہ بھی بڑے درجے کی خاتون ہیں اور خود بھی جنگ یرموک میں کفار سے جنگ کرتی ہوئی شہید ہوئی تھیں۔ نمبر 59،
خلاد رضی اللہ عنہ بن عمر بن جموح بدری نمبر 58 کے فرزند ہیں۔ نمبر 60 ابو ایمن رضی اللہ عنہ نمبر 58 کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ نمبر 61 عمارہ رضی اللہ عنہ بن زیاد بن سکن بن رافع اشہلی ہیں۔ ان کے جسم پر 14 زخم تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک کو ان کا سرہانہ بنا دیا تھا۔ جب روح نکلی ان کے رخسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر تھے۔ الاستیاب نے شہدائے بدر میں ایک نام عمار بن زیاد بھی بروایت ابن القلبی لکھا ہے، وہ شاید ان کے بھائی ہیں۔ نمبر 62 یزید رضی اللہ عنہ بن سکن ابو اسما کنیت عمارہ نمبر 61 کے چچا ہیں۔ عامر بن یزید ان کے فرزند بھی اسی روز شہید ہوئے تھے۔ نمبر 63 عمر رضی اللہ عنہ ولد قیس بن زید بن سواد بن مالک بنو نجار سے ہیں۔ نمبر 64 قیس رضی اللہ عنہ بن عمر بن قیس نمبر 63 عمر کے فرزند ہیں۔ نمبر 65 قیس رضی اللہ عنہ بن مخلد بن ثعلبہ بن صخر مازنی بدری ہیں۔ نمبر 66 مالک رضی اللہ عنہ بن سنان ابو سعید خدری کے باپ ہیں۔ نمبر 67 نوفل رضی اللہ عنہ بن ثعلبہ سالمی الخزرجی بدری ہیں۔ نمبر 68 یزید رضی اللہ عنہ بن حاتب بن عمر اشہلی۔ نمبر 69 وہب رضی اللہ عنہ بن کابوس۔ نمبر 70 حارث رضی اللہ عنہ بن عقبہ بن کابوس۔ نمبر 69 70 دونوں چچا بھتیجا ہیں۔ جبل مزینہ سے شہر مدینہ میں بکریاں فروخت کرنے آئے تھے۔ شہر کو لوگوں سے خالی دیکھا، معلوم ہوا سب میدان احد میں مصروف کار زار ہیں۔ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام لائے اور شہید ہو کر فردوس کو سدھارے۔ تتمہ حسیل یمان بن جابر الابسی القطعی مشہور صحابی حضرت حذیفہ کے والد ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ سے بوجہ اشتباہ مارے گئے۔ تنبیہ چند نام مالک بن ایاس اور حارث بن عدی بن خرشہ اور ایاس بن عدی چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ امام اہل سیر ابن اسحاق نے ان کی روایت نہیں کی۔ جو اسماء لکھے گئے ہیں وہ علماء سیر کے نزدیک متفقہ ہیں اور صحیح ہیں انشاءاللہ۔